شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ کے وزراء، مشیر اور معاونین کی پرفارمنس رپورٹ باقاعدہ جاری کی۔ عوام کے سامنے یہ چیز جاری کی گئی ہے اور اس رپورٹ کے نتیجے میں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید عمران خان کابینہ کے سب سے بہترین وزیر قرار پائے ہیں۔ مراد سعید نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اسد عمر نے دوسری، ثانیہ نشتر تیسری پوزیشن لی، شفقت محمود، رزاق داؤ، شیخ رشید، خسرو بختیار، ڈاکٹر معید یوسف، شیریں مزاری اور فخر امام بھی ٹاپ 10 میں شامل رہے۔ 10 کابینہ کے وزراء کو 10 محکموں کو چنا گیا جن کی بہترین پرفارمنس رہی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مقابلے کو جیتا مراد سعید نے۔ قابل غور بات یہ ہے اور شاید تشویش کی بات بھی ہے وفاقی کابینہ کے لیے حکومتی کارکردگی کے حوالے سے، اور یقیناً پاکستان کے عوام شاید اس کے ساتھ ایگری بھی کریں گے کہ متعدد وفاقی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی وزیر اعظم عمران خان کے معیار پر پورے نہیں اترے اور نہ ہی عوامی خدمت کی کسوٹی پر سرخرو ہوئے۔ پاکستان کے عوام شاید اس بات کی گواہی بھی دیں گے اور اس رپورٹ کے اس حصے کو بالکل صحیح سمجھیں گے۔ اس پہ یقینی طور پہ ان کو کم اپنے تحفظات ہوں گے جب کہا گیا کہ وزیر جو لوگ اس معیار پہ پورے نہیں اترے اس میں وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی، وزیر دفاع پرویز خٹک، سب سے زیادہ امپورٹنٹ شاید وزیر نجکاری محمد میاں سوبرو بالکل کسی معیار پہ نہیں اترے، وزیر قانون فروغ نسیم کو بھی کسی معیار کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وزیر انرجی حماد اظہر بھی عمدہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے۔ کچھ لوگوں کی جو ناکام کارکردگی ہے اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام وزراء پی ٹی آئی حکومت کے پہلے دن سے وزیر اعظم کی کابینہ کا حصہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ میں بہترین کارکردگی پہ 10 وفاقی وزراء میں تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے اور کہا کہ غیر روایتی حل تلاش کر کے بہترین کارکردگی دکھانے والی وزارتوں کو مراد بھی دی جائیں گی۔ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک سڈن شاک کی کیپیبلٹی نہیں ابزارب کرنے کی، یہ انسینٹیوائز ہی کر کے ہم اپنی منسٹریز اور اپنی بیوروکریسی کے اندر پازیٹیو چینجز لے کے آئیں گے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کوالٹیٹیو پرفارمنس، اس کے اندر آپ بیٹھ کے جب اس کو ایویلویٹ کریں گے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیریا اور جو ویٹیج دینی چاہیے وہ اس کو کہ پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی طرف کون سی منسٹری اپنی پرفارمنس کرائیٹیریا سے اس طرف کون لے کے جا سکتی ہے، عوام کی زندگی کیسے بہتر کرے گی، آؤٹ آف دا باکس کتنی ان کی سولوشنز ہیں۔ کئی میں نے دیکھا کہ بیوروکریٹ پہلے تو نیب کی وجہ سے چانس ہی کوئی نہیں لیتے تھے، نیب کا وہ جو لوپ تھا وہ بھی ہم نے اب نیب میں ریفارمز کر دیے، تو اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس کو بھی پینلائز کریں۔ اگر کوئی چیز صرف اس لیے منسٹری میں پھنس گئی ہے کہ شاید اس میں کوئی رسک ہو اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو، اس میں پینلٹیز لے کے آئیں۔ حالیہ دنوں میں ایک معتبر سروے میں گیلپ پاکستان نے پی ٹی آئی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر اپنے حالیہ سروے میں پہلی 3 پوزیشن پر کورونا مینجمنٹ، احساس پروگرام، خارجہ امور پر پاکستانی عوام کے اعتماد کی درجہ بندی کی تھی، لیکن آج وزیر اعظم کی جانب سے پہلے نمبر پر آنے والے مراد سعید کی وزارت مواصلات کی کارکردگی کا کسی سروے پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ دراصل وزیر اعظم عمران خان نے معاون خصوصی اسٹیبلشمنٹ جناب شہزاد ارباب کی نگرانی میں ایک منفرد نظام تشکیل دیا تھا جس کے تحت ہر 6 ماہ بعد مختلف وزارتوں اور ڈویژن سے ٹارگٹ اور ایکشن پلان پر معاہدہ ہوتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان فردل وفاقی وزراء سے سوالات کرتے ہیں، اہداف میں پیش رفت پر وزراء اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہیں اور اس رپورٹ کی حقائق کی جائز پڑتال کے بعد پرفارمنس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کارکردگی کی قطار میں آخر میں رہنے والے وفاقی وزراء کابینہ میں رہنے کا کیا جواز ہے۔ بہرحال یہ پہلی بار ہے کہ اس قسم کی کوئی رپورٹ اور کارکردگی اور کی پرفارمنس انڈیکسز کے حوالے سے کابینہ کے وزراء کی جانچ پڑتال ہوئی ہے، اس کی درجہ بندی ہوئی ہے، اور اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اور کیونکہ یہ سارا پروجیکٹ جو تھا اس کو لیڈ کر رہے تھے جناب شہزاد ارباب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ، جناب شہزاد ارباب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شہزاد ارباب صاحب خود بہت تجربہ کار بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں، بہت بہت شکریہ ارباب صاحب۔ فرمائیے گا، اگر مختصراً پہلے آپ بتا دیں کہ وہ پیمانہ جس کے تحت مثال کے طور پہ مراد سعید صاحب نمبر 1 آئے اور باقی 10 لوگ اس 10 کی فہرست میں شامل آئے، اس کا ذرا سا احاطہ کیجیے گا کہ کیا تھے وہ کی پرفارمنس انڈیکس جس پہ ان لوگوں نے ٹاپ کیا۔ مہربانی کامران خان صاحب، اس میں کرائیٹیریا جی اس کے کرائیٹیریا 2 ہیں، ایک کوانٹیٹیو کرائیٹیریا ہے اور ایک کوالٹیٹیو کرائیٹیریا ہے۔ کوانٹیٹیو تو یہ ہے کہ جو ٹارگٹس ہم نے ان کو دیے یا انہوں نے خود اپنے لیے متعین کیے اور جو پرائم منسٹر نے اپروو کیے ہیں،
ہر ایک کوارٹر کے لیے ایک انیشیٹو کے لیے ہر ایک کوارٹر کے ٹارگٹس ہیں، فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر، تھرڈ اینڈ فورتھ کوارٹر. وہ جو ٹارگٹس ہیں وہ انہوں نے کمپلیٹ کیے کہ نہیں کیے، کتنے پرسنٹ کیے یا کتنے نہیں کیے، اس کا ایک پورا نظام ہے. دوسرا جو کوالٹیٹیو ہے، کوالٹیٹیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو انیشیٹو ہے وہ اس کی کوالٹی آف دی انیشیٹو کیا ہے. ہر قسم کا انیشیٹو ہو سکتا ہے، مطلب ایک انیشیٹو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے لیٹس سے FBR کا ہے، آپ نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے، ادھر سے اتنا بڑھانا ہے، اس کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف ایفرٹس. دوسرا اس طرح ہے کہ آپ نے 4 میٹنگز کرنی ہے کوارٹر میں، ایک فلانے کمیٹی کی میٹنگ کرنی ہے، تو اس میں بڑا فرق ہے. تو اس میں ہم نے ایک کوالٹیٹیو ایسپیکٹ رکھا ہے. دوسری بات یہ کہ جو انیشیٹو آپ نے دیا ہے اس میں ایفرٹ کتنا ریکوائرڈ ہے، یہ بھی ایک کمپیریٹیو چیز ہے کہ کہیں میں آپ کو ایفرٹ زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کئی منسٹریز میں کہیں پہ کم ہوتی ہے. تیسرا جو ڈیپینڈنسی ریزولوشن ہے، جو آپ پہ ڈیپینڈنسی ہے باقی منسٹری کی، اس کو آپ کس حد تک ریزالو کر رہے ہیں، یعنی آپ فیصلے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ پرفارمنس ایگریمنٹ کے علاوہ اس کے اور اینڈ ابو آپ نے کتنے ٹاسک اکمپلش کیے. تو کوالٹیٹیو میں ہم یہ 4 پیرامیٹرز وہ ذرا سا ایویلویشن کرتے ہیں اور آسان ہو جائے گا. رباب صاحب اگر آپ بتائیں، مثال کے طور پہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج ٹاپ کیا ہے، تو کیا وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ٹاپ کر گئے؟ وہ تو یہ ہے نا کہ میں نے جس طرح بتایا کہ ان کی جو کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو دونوں جو انہوں نے چیزیں تھی ان میں ان کی پرفارمنس سب سے بہتر تھی. اب مجھے سارے ڈیٹیلز کا تو بیکاز 41 منسٹری ہے، ان کے ہر ایک پروجیکٹس کے ڈیٹیلز کا جس نے لیڈ کیا ہے، مثال کے طور پہ آسان ہوتا ہے سر کہ اس آدمی نے لیڈ کیا ہے، اس نے حساب میں میتھس میں 100 میں 100 لایا، فزکس میں 100 میں 100 لایا، کیمسٹری میں 100 میں 100 لایا. ٹاپ والے کا تو پتا ہوتا ہے سر. یہ اب 51 کا آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں تو 1 کا پوچھ رہا ہوں، ٹاپ والے کا پوچھ رہا ہوں. لیکن ہاں وہ ٹھیک ہے. مجھے فرینکلی میں آپ کو ڈیٹیلز مجھے یاد نہیں ہے، بیکاز مجھے اس وقت جو ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں وہ تو ہم ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم منڈے کو جو ہمارے ٹاپ 10 منسٹریز ہیں ان کی جتنے بھی جو ڈیٹیلز ہیں جو انہوں نے کیے ہیں وہ ہم اس پہ ہم ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو ٹاپ 10 ہے. تو اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل چیزیں ہم سارے پاکستان کو اور ہمارے جو لوگ ہیں سب ہمارے عوام ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں گے کہ کس بنیاد پہ ہم نے ان کو ارباب صاحب رینکنگ کی ہے اور کس بنیاد پہ ہم نے ان کو بونس دیا. یہ بتائیے کہ جو یہ لوگ ہیں جو کہ اس فہرست میں نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی بھی کرائیٹیریا پہ پورے نہیں اتر رہے، ورنہ تو 10 میں تو آ جاتے. ہاں لیکن 10 میں تو ایک کمپٹیشن ہے نا، 10 میں سب نے تو نہیں آتا خان صاحب، 10 میں صرف 10 ہی آئیں گے. اب یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت منسٹرز، یہ میں آپ کو ایکچوئل بات بتا رہا ہوں کہ کل سے مجھے کافی منسٹرز نے کہا کہ جی ہم نمبر 1 کیوں نہیں ہیں. اب میں ان کو یہی بتا دوں کہ نمبر 1 ایک نے ہونا ہے، 4 لوگ نمبر 1 نہیں ہو سکتے. تو 10 میں جو ٹاپ 10 ہیں انہیں نہیں ہونا ہے. تو جو ٹاپ 10 ہیں اس کے جو نیچے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ بالکل نیچے ہیں. جس طرح میں نے ادھر پریزنٹیشن میں بتایا کہ 23 منسٹریز ایسی ہیں جن کی کمپلیشن ریٹ پرفارمنس از ابو 80%، لیکن جو 10 والے ہیں وہ ان سے اوپر ہیں، مطلب پوائنٹس کے فرق ہے. ارباب صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے وزیر ہیں، یہ بدقسمتی ہے اس کابینہ کی کہ 4 بار تبدیل ہوئے ہیں، 5 بار تبدیل ہوئے ہیں، 3 بار تبدیل ہوئے ہیں. تو جو ان کا کیسے ناپا گیا ان کی کارکردگی کو؟ مثال کے طور پہ حماد اظہر ابھی کچھ چند ماہ پہلے آئے ہیں، شوکت ترین چند ماہ پہلے آئے ہیں، فواد چودھری چند ماہ پہلے آئے، اور خسرو بختیار جو ہیں وہ 6 نمبر پر آئے. اب وہ چند ماہ پہلے جو تھے وہ وزیر بنے ہیں صنعتوں کے. تو یہ جو چند ماہ والے ہیں، 6 مہینے والے، ان کو کیسے جانچا؟ اچھا، اس میں خان صاحب جو ڈسٹنگوشنگ بات اس سسٹم کی یہ ہے کہ یہ بیسیکلی منسٹر کو تو نہیں جانچتا. بیسیکلی منسٹر کی تو وہ نہیں کرتا، ہی پرفارمنس کو تو نہیں دیکھتا، اوور آل پرفارمنس کو دیکھتا ہے منسٹری کی. اس میں منسٹر کا بھی ہے، سیکٹری کا بھی ہے، اور نیچے جو ہے. اسی لیے ہم نے جو یہ بونس دیا یہ سارے منسٹری کو دیا ہے. دی انٹائر منسٹری از گیٹنگ دا بونس، ناٹ 1 انڈیویجول اور 2 انڈیویجولس. سو منسٹر اگر آتے اور جاتے بھی اگر وہاں پہ رہیں تو اوبیسلی اس کا فائدہ زیادہ ہے. لیکن اگر منسٹر اسے چلا بھی جاتا ہے تو جو آلریڈی انہوں نے انیشیٹو سائن کیے وہ انیشیٹوز دے آر پارٹ آف دا ریکارڈ، اور اسی پہ ہم اس کی ایویلویشن کرتے ہیں. اس امتحان کے اندر فیل بھی تو ہوئے ہوں گے، آؤٹ رائٹ فیلیئرز. یعنی آؤٹ رائٹ فیلئر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو لیٹس سے
بالکل ایٹ دا باٹم آف دا وہ ہیں لیڈر ہیں, تو آپ ان کو فیل کہہ سکتے ہیں, بلکہ ان کے ریزنز بھی ہیں, آئی مین فرینکلی. تو ان کو رہنے کا حق ہے کابینہ میں؟ وہ تو خیر وہ تو پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے فار اینی بڈی, وہ میرا کام نہیں ہے. میرا تو ایک رپورٹ دینی ہے پرائم منسٹر کو, جو ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو بنایا اور اس کی ایویلویشن کی, اور وہ پرائم منسٹر کو دکھائی, اور پرائم منسٹر نے آج آپ نے پرائم منسٹر کو سنا. مگر اس پہ آپ کوئی بہت پاپولر شخصیت تو نہیں رہ جائیں گے ارباب صاحب, یہ تو طے ہے. نہیں, لیکن میں تو پاپولرٹی کے لیے نہیں کر رہا ہوں. خان صاحب دیکھیں, اس سسٹم نے میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ یہ چیز جو ہوئی ہے کہ ایک ساری گورنمنٹ مشینری, اور آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی مشینری کو ایک ساتھ پہ چلانا از ناٹ این ایزی تھنگ. میں خود رہ چکا ہوں. یہ ابھی میرے خیال میں ان دا لاسٹ 1 ایئر ایسا ہو رہا ہے کہ منسٹری ایک ہی آبجیکٹو کی طرف جا رہی ہے, بیکاز یہ ایک سسٹم میں سب کچھ کیپچر ہے. اور اگر آپ دیکھیں ہماری, اگر لاسٹ ایئر کی آپ پرفارمنس دیکھیں, 2020-21 کی جو پرفارمنس ایگریمنٹس کی کمپلیشن ریٹ تھی, پرفارمنس واز اونلی 49%. اب لاسٹ جو کوارٹر ہے, جو فرسٹ کوارٹر آف دس ایئر, 62% ہو گئی ہے. کسی بھی کمپنی میں جو اچیورز ہوتے ہیں ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے, ان کو کیا جاتا ہے, پھر جو فیلئرز ہوتے ہیں ان کو پینلائز کیا جاتا ہے, ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, ان کو ہٹایا جاتا ہے. مطلب کسی بھی ادارے کا پہلا یہ کام ہے. ان کا تو نام آ گیا کہ انہوں نے یہ کیا ہے, ان کے نام بھی آ گئے جو کہ بیچارے اس 10 کی فہرست میں بھی نہیں آ پائے, اور وہ اتنے امپورٹنٹ ادارے ہیں, منسٹریز ہیں, جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو آنا چاہیے تھا نا کہ یہ ہو گئے, مگر یہ لوگوں نے کیونکہ کارکردگی نہیں دکھائی, ان کو نکالا گیا ہے, نکالا جائے گا, نکالا جا رہا ہے. تو یہ تو خان صاحب دیکھیں, ابھی ہمارے پاس 6 مہینے تو ہے نا اس سال کے اینڈ تک. آئی ایم شیور آل دا ادر منسٹریز, ان کے پاس ابھی ٹائم ہے ٹو کیچ اپ, اور آئی ایم شیور کہ وہ کیچ اپ کریں گے. میرے خیال میں اس کے بعد پھر اگر کوئی فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے تو وہ کر لیں گے. بہت بہت شکریہ شہزاد ارباب صاحب, جنہوں نے کی پوری ریٹنگ, یہ پورا امتحانی نتیجہ مرتب کیا, امتحان ترتیب دیا, وہ آپ کے ساتھ تھے. شہزاد ارباب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ ہیں.